السلام علیکم دوستو، آج 11 جولائی 2020 جو کہ ورلڈ پاپولیشن ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے، آج کے اس موقع پر میں ایز اے ریپریزنٹیٹیو آف مائی ڈپارٹمنٹ کچھ باتیں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو دوستو، ماں کا دودھ بچے کی صحت کے لیے بہت ہی نہیں، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ماں کے دودھ کا کوئی متبادل نہیں۔ آپ جو بھی بچے کو کھلا لیں، جتنی بھی غذائیں دے لیں، جتنے فوڈ سپلیمنٹ دے لیں، وہ سارے کے سارے اتنے مہنگے، میں کہتا ہوں لاکھ روپے کا، کروڑ روپے کا کوئی سپلیمنٹ جو ہے وہ آپ بچے کو یوز کروا دیں تو ماں کے دودھ کی برابری پھر بھی وہ نہیں کر سکتا۔ یہ نو مولود بچوں کی صحت اور دماغی نشو و نما کے لیے ایک بہترین غذا ہے۔ پچھلی دہائی میں تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ ماں کا دودھ پلانے سے بچوں کی افزائش، ناک کی صحت اور بچوں کی پیدائش میں وقفہ میں مدد ملتی ہے۔ ماں کا دودھ پلانے کے بہت سے فوائد ہیں اور خرچ بھی بہت کم ہوتا ہے۔ ماں کا دودھ پلانا ایک قدرتی اور روایتی عمل ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ماں کا دودھ پلانے کے عمل کو پچھلے چند سالوں سے نظر انداز کیا جاتا رہا۔ پچھلے 1-1.5 صدی میں نئی نسل کو بوتل کے ذریعے دوسرے جانوروں یا ڈبے کا دودھ پلانے کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ شروع میں یہ کم سمجھی کی، کم علمی کی وجہ سے ہوا، مگر جب اس کا عالمگیر استعمال شروع ہوا تو انسان نے اسے دولت کے حصول کا ذریعہ بنا لیا۔ اس دودھ کی قیمت روپیوں میں ادا کرنے کے علاوہ بچوں کی اموات کی صورت میں بھی ہمیں ادا کرنی پڑی، جو کہ بڑا مہنگا سودا ہے۔ صحت کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ گائے کے دودھ میں نمک ماں کے دودھ سے 10 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ نمک کی مسلسل زیادتی بڑی عمر میں بلڈ پریشر کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ دودھ بھی زود ہضم ہونے کے باوجود بچوں کے نازک معدوں کے لیے موزوں نہیں ہے۔ لوگ اس دودھ میں پانی ملا کر بچوں کو دیتے ہیں، جس سے نہ تو ان کی غذائی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور نہ ان کا معدہ ٹھیک رہتا ہے، بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے۔ تو ماں کے دودھ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک جیسی عظیم کتاب میں بھی ماؤں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا حکم دیا گیا۔ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلایا کریں۔ یہ مدت اس کے لیے ہے جو کوئی شیر خارگی کی تکمیل کرنا چاہتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کا دودھ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ پاک نے اپنے قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے اور زور دیا ہے کہ 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ جو ہے وہ مائیں پلائیں۔ یہ بچے کا ماں باپ پر حق بھی ہے، اور فیملی پلاننگ کے حوالے سے بھی یہ چیز ہے کہ جو مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلاتی ہیں تو ان کی نیکسٹ بیبی جو ہوتا ہے اس کی پیدائش میں بھی وقفے میں مدد ملتی ہے۔ سامعین، ماں کا دودھ پلانے سے متعلق 10 سنہری اصول جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو پہلا ہے، مائع حمل کے دوران پیٹ بھر کر کھانا کھائیں۔ یہ خوراک ماں اور بچے دونوں کی صحت کی ضامن ہے۔ ماں کا دودھ 2 سال کی عمر تک بچے کے لیے بہترین خوراک ہے۔ ہر ماں اپنے بچے کو اپنا دودھ پلا سکتی ہے۔ بچے کی
پیدائش کے 1 گھنٹے کے اندر اندر ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے، ماں کا پہلا دودھ بہترین گھٹی ہے اور یہ بیماریوں کے خلاف بچے کی حفاظت کرتا ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد بچے کو ماں کو دودھ پلانا شروع کر دیں۔ یہ بچے کی پیدائش کے بعد ماں کی صحت بحال کرنے میں مدد دیتا ہے اور ماں اور بچہ کے درمیان گہرا تعلق قائم کرتا ہے۔ اسی لیے تو نہیں کہتے نا کہ عام پنجابی کی مثال ہے، ماں دے دودھ دی قسم دیتی جاندی، ماں دے دودھ دی لاج رکھنے واسطے آکھیا جاتا ہے۔ لیکن اب جب مائیں بچوں کو دودھ ہی نہیں پلائیں گی تو پھر ماں کے دودھ کی لاج کہاں رکھی جائے گی اور ماں کے دودھ کی قسم کہاں دی جائے گی، کس کو دیں گے ہم؟ تو لہٰذا ماں کے لیے بچے کو دودھ پلانا ضروری ہے اور وہ بچے پر حق بھی ہے، اور ماں اور بچے کے درمیان محبت کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے تو قرآن میں نہیں کہہ دیا نا، کس میں حکمت ہے۔ ماں اپنے بچے کو جو ہے وہ دودھ پلاتی ہے تو ماں اور بچے کے درمیان ایک محبت کا رشتہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اگلے نمبر پہ آتا ہے پہلے 4 ماہ کی عمر تک ماں کا دودھ بچے کے لیے مکمل خوراک ہے۔ بچے کو اس کے علاوہ نہ کچھ کھانے کو دیں اور نہ پینے کو۔ اس عرصہ میں بچہ صرف اور صرف ماں کا دودھ پینے سے تندرست رہے گا۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جائے گا ماں کے پاس پھر بھی کافی دودھ ہوگا، جتنا زیادہ دودھ ماں اپنے بچے کو پلائے گی اتنا ہی زیادہ دودھ قدرت ماں کو عطا کر دے گا۔ ماں کے دودھ میں بچے کے لیے 4 ماہ کی عمر تک کافی پانی موجود ہوتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں بھی اس عمر تک صرف اور صرف ماں کا دودھ ہی بچے کو دیں۔ تو 4 ماہ کی عمر تک مائیں اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاتی رہیں، خواہ بچہ بیمار بھی پڑ جائے، اس حالت میں بھی اس کو پہلے سے زیادہ دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے 4 ماہ کے بعد ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ بچے کو نرم غذا مثلاً کھچڑی، سوجی کی کھیر، دلیا، مسلا ہوا کیلا، مسلے ہوئے آلو، دہی، جوس وغیرہ بھی دے سکتے ہیں۔ بچے کو 2 سال تک ماں ضرور دودھ پلائے۔ یہ بچے کا پیدائشی حق بھی ہے اور ماں کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنا دودھ 2 سال تک مکمل پلائے، کیونکہ قرآن پاک نے اس کا حکم دیا ہے۔ وہ میری تیری بات نہیں ہے، اور جس بات کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا قرآن حکمت سے بھرپور ہے اور اس اللہ کے کلام کی ہر چیز جو ہے اس میں اللہ پاک نے حکمت رکھی ہے۔ تو نیکسٹ آتے ہیں ماں کا دودھ نہ پلانے کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں۔ اب ان کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ تو اوپر کا دودھ جو ہے، ماں کے علاوہ جو دودھ ہے، دودھ میں وہ تمام غذائی اجزاء موجود نہیں ہوتے جو بچے کی جسمانی اور دماغی نشو و نما میں مدد دیتے ہیں۔ لہٰذا اوپر کا دودھ پینے والے بچے ذہنی طور پر ماں کا دودھ پینے والے بچوں کی نسبت کم کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اوپر کا دودھ پینے والے بچوں میں اسہال اور سانس کے امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ان کو وہ غذائی اجزاء نہیں ملتے جو ایک انسانی بچے کو بیماریوں سے محفوظ رکھتے۔ اوپر کے دودھ میں زیادہ پانی ملانے کی وجہ سے بچے میں غذائیت کی کمی ہو سکتی ہے۔ پانی کی آلودگی اور نپل بوتل کا صاف نہ ہونا بھی بچوں میں قے اور اسہال کا سبب ہوتے ہیں۔ اوپر کا دودھ پینے والے بچوں میں بیماریوں اور غذائیت کی کمی کی وجہ سے شرح اموات زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ ان میں امیونٹی، بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت جو ہے وہ کم ہوتی ہے، ان کی جسمانی صحت کی اصلاحات سے نہیں ہوتی کہ بیماریوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس لیے بہت سارے بچے جو ہیں وہ شیر خارگی میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ دودھ نہ پلانے کی صورت میں ماں کے رحم اور چھاتی میں کینسر ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے، اور جو آج کل عام پایا جاتا ہے۔ اکثریت خواتین جو ہیں ان میں چھاتی کا کینسر جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور بہت سی اموات اس وجہ سے ہو جاتی ہیں۔
تو اس کی مین وجہ جو ہے وہ ایسی خواتین جو اپنے بچوں کو پورا ایک جو ٹینور ہے اس میں اپنی چھاتی کا دودھ نہیں پلاتی، اپنا دودھ نہیں پلاتی، تو وہ دودھ جو ہے پھر وہ ایک ناسور کی شکل، کینسر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس لیے بھی اپنی صحت اور اپنے بچے کی صحت کے لیے ماں کو اپنا دیکھ لیں کہ دودھ پلانا کتنا ضروری ہے۔ ماں کے دودھ پلانے میں کا عمل پیدائش کے درمیانی وقفے کو قائم رکھنے میں مددگار ہوتا ہے۔ اسے 100% یقینی طریقہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن کسی حد تک اگر ماں اپنے بچے کو پورے 2 سال 2.5 سال جتنا بھی وقفہ ہے، جتنا بھی ٹینور ہے، اس میں دودھ پلاتی ہے تو اس میں پریگننسی کے چانسز جو ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی حتمی نہیں ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ اس دوران میں وہ پریگننٹ نہیں ہوگی، پریگننسی نہیں ہوگی، یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، لیکن چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو ڈبے کا دودھ یا جانور کا دودھ پلانے کے لیے اقتصادی بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود یہ دودھ چھوٹے بچوں کی صحت کے ضامن نہیں ہوتے، اور اس صورت میں ہم پیسے بھی ضائع کرتے ہیں اور ہمارے بچوں کی صحت جو ہے اس کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے میری ایک محکمے کے نمائندہ کے طور پر تمام میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو پیدا ہونے سے لے کر، اللہ نہ کرے ان کو کوئی ایسا کوئی جسمانی مسئلہ، کوئی بیماری یا اس طرح کا کوئی عارضہ نہیں ہے، یا کوئی بیماری یا کوئی مسئلہ ایسا پرابلم نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائیں تو اس سے نقصان ہوگا اس کی اپنی زندگی کو اور بچے کی زندگی کو۔ اس صورت کے علاوہ ڈیفینیٹلی کبھی بھی اپنے بچے کو اوپرا دودھ نہ پلائیں، کسی گائے کا، بکری کا یا کسی اور چیز کا دودھ جو ہے وہ بالکل نہ پلائیں، اپنا دودھ پلائیں۔ یہ ایک آپ اپنے بچے کا حق ادا کریں گے، دوسرا آپ کی یعنی ماں کی صحت کے لیے اور بچے کی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ تو میرا یہ پیغام عوام تک پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میری یہ بات سن کے کوئی عمل کرے گا، کسی ایک انسان کی زندگی بچ جائے گی، تو میں کہتا ہوں کہ میری زندگی کا حاصل جو ہے، میرا فرض جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس انسان نے ایک انسان کی زندگی بچائی، ایک زندگی بچائی، اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا۔ تو دوستو، یہ میرا پیغام جو ہے خود بھی سنیں، عمل بھی کریں، آگے دوستوں تک شیئر بھی کریں، تاکہ آپ بھی اس عمل میں شامل ہو جائیں کہ اگر ہماری اس کاوش کی وجہ سے ہمارے چند بول جو ہیں یہ کسی ایسے انسان تک پہنچے جس کو کہ اس کے بارے میں پہلے علم نہیں ہے، اگر وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو ماں اور بچے کی صحت بھی بہتر ہوگی اور بچے کی زندگی بچ جائے گی۔ ایک انسان کو بچانے کا یہ جو مشن ہے وہ اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ لہٰذا میرے اس پیغام کو جتنا زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کر سکتے ہیں وہ کریں، اور آپ بھی انسانیت کی فلاح و بہبود، انسانیت کو بچانے کے اس مشن میں حصہ لیں۔ بہت شکریہ۔ میں ایک بار پھر یہ درخواست کروں گا کہ دوست جو ہیں اس پیغام کو ان دوستوں تک پہنچائیں جو کہ اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں، لائٹ لیتے ہیں۔ میں یہ سوچتی ہیں کہ ان کی صحت جو ہے وہ دودھ پلانے سے خراب ہوگی، تو میں یہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو اللہ نہ کرے قرآن پاک میں ایسا کوئی پیغام ہمارے لیے نہ آتا۔ جس پیغام کو قرآن پھیلا رہا ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، تو یہ پر حکمت ہے۔ اگر اس میں بچے کی یا ماں کی صحت کے کوئی نقصان کی بات ہوتی دودھ پلانے میں، تو میں بطور مسلمان آپ کو یہ گواہی دیتا ہوں، یقین سے کہتا ہوں کہ قرآن میں کبھی یہ بات نہ آتی۔ لہٰذا دوستو، لوگوں کو جن میں یہ شعور نہیں ہے ان میں یہ شعور بیدار کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ بہت سارے بچے جو شیر خارگی کی عمر جو ہے 5 سال سے پہلے بہت زیادہ جو ڈیتھس ہوتی ہیں، وہ ان کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں، اور چونکہ بچے کمزور ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے
کہ بیماریاں جو ہیں وہ کمزوری کی وجہ سے بچوں پر زیادہ اٹیک کرتی ہیں، اور وہ اٹیک کو اس اٹیک کا بیماری کا جو اٹیک ہے، جو حملہ ہے، اس سے نبردار نہ ہونے کے لیے، اس سے نپٹنے کے لیے بچے کے اندر وہ امیونٹی نہیں ہوتی، وہ طاقت نہیں ہوتی جو ماں کا دودھ اس کو فراہم صرف کر سکتا ہے، تو پھر وہ بچہ بیچارہ اس دنیا میں آتا تو ہے لیکن اپنے زندگی کی 2-4 بہاریں دیکھنے کے بعد اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف ماں باپ کی نیگلیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ویسے تو ہمارا سب کا یہ یقین ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جو زیرو نفس آیا ہے اس نے مرنا ہے، لیکن تدبیر بھی کوئی چیز ہے، تقدیر کے آگے تدبیر کا بند باندھا جا سکتا ہے، کوشش کی جا سکتی ہے، اور اس کوشش میں آپ میرا ساتھ دیں، لوگوں تک یہ شعور اجاگر کرنے کی کوشش کریں، لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کریں۔ بہت سے بچے اس طرح کی جو لاپرواہی کی وجہ سے یا شعور نہ ہونے کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیاں بات جائیں گی، تو یہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، کیونکہ میں نے اللہ پاک کے فرمان کو پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کی، لوگوں تک صحیح بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب دوستوں کو خوش رکھے، تمام دوستوں کے سننے والوں کے بچوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور یہ موجودہ جو کووڈ-19 کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بھی محفوظ فرمائے، تمام قسم کی بیماریوں اور آفات سے اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لوں گا، اللہ حافظ۔